دنیاوی نفع کے لیے نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے لیے ہے۔ مبارک ہیں وہ اجتماعات، وہ محافل، وہ مجالس کہ جہاں ایک دوسرے سے ملاقات اللہ اور اس کے رسول کے نام پر ہوتی ہے۔ اللہ کریم یہ محافل قائم اور دائم فرمائے، اور جب تک منہ میں زبان باقی ہے اللہ اور اس کے پیاروں کا ذکر اس زبان پر جاری رہے۔ یارن گرامی، آج سیٹھ ذوالفقار صاحب کے اس ڈیرے پر، حویلی پر ہم سب جمع ہیں۔ سیٹھ مقبول احمد پھول صاحب اور ذوالفقار صاحب اور ان کے دیگر احباب نے مل کر اس پروگرام کا انعقاد کیا۔ میں جو ہی داخل ہوا دلی طور پر خوشی ہوئی کہ الحمدللہ اللہ کریم کے فضل اور اس کی عطا سے یہ جنگل میں منگل والی بات ہے کہ گاؤں سے اتنا ہٹ کے اور پیدل مسافت بھی ہے، لیکن اس قدر احباب کا شرکت کرنا یہ یقیناً ذوالفقار صاحب کی دعوت کا نتیجہ ہے، اور جس محبت سے انہوں نے لوگوں کو دعوت دی اور آپ جس طرح ان سے پیار کرتے ہیں اس کا ثبوت یہ سب نظر آ رہا ہے۔ اللہ کریم آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یا نگرامی، وقت کافی گزر چکا ہے اور مجھے بہت زیادہ چہرے نظر نہیں آ رہے، چونکہ وہ پیچھے بڑی لائٹ لگی ہے تو اس کی وجہ سے یہ بس محسوس ہو رہا ہے کہ لوگ بیٹھے ہیں، لیکن بہت زیادہ میں چہرے پہچان نہیں پا رہا۔ لیکن باہر کیا بہت سی شخصیات میرے سامنے موجود ہیں، اسٹیج پر جلوہ فرما ہیں۔ اللہ کریم سب کو ان کے حصے کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ سید ولی اللہ شاہ صاحب خطاب کر رہے تھے، بڑا باذوق خطاب فرما رہے تھے، اور مجھے کچھ پرانی باتیں بھی یاد آئیں کہ جو شاید میری پیدائش سے بھی کوئی 20 25 30 سال پہلے کی باتیں تھیں، اور میں ابھی سہیل اختر صاحب سے کنفرم کر رہا تھا کہ ایک اسٹیج وہ تھا، یہ میں ایک محبت اور تعلق کی بات کر رہا ہوں، ایک اسٹیج وہ تھا جو تقریباً یا غالباً 1977 کی یہ بات بقول سہیل اختر صاحب کے، اور 1977 کا مطلب ہے کہ تقریباً یہ 20 25 سال یہ والے کر لیں اور 22 23 کو 50 55 سال تقریباً پرانی بات ہے کہ جب سید ولی اللہ شاہ صاحب بخاری، ان کے والد ماجد پیر سید حسان شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور میرے والد ماجد حضرت علامہ محمد منظور احمد مرتضی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک اسٹیج پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے نفاذ کے لیے اسی راددن کی سرزمین پر جمع ہوئے تھے۔ یارن گرامی، اللہ کریم ان بزرگوں کی قبروں پر ان کے حصے کی رحمت نازل فرمائے، اور یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بہاریں ہیں۔ دراصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بہاریں ہیں۔ مجھ سے قبل شاہ صاحب نے بیان کیا تو میرے لیے بڑی آسانی کر دی، میں یہاں پر بیٹھنے تک بھی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ کیا بات کریں گے اور کس عنوان پر بات کریں گے، تو انہوں نے انا اعطیناک کل کوثر، سورہ کوثر شروع کی، تو پھر میرا بھی ذہن بن گیا کہ چلیں اسی بات کو میں تھوڑا اور آگے چلا دوں گا تو میرے لیے بھی آسانی ہو گئی۔ اللہ کریم نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ لفظ ارشاد فرمائے ہیں۔ کیونکہ میں ایک ادارے کا مدرس ہوں اور الحمدللہ مجھے 10 سال ہو گئے گرامر پڑھاتے، تو تب تک لطف نہیں آتا مجھے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، مجھے تب تک مزہ نہیں آتا جب تک قرآن کے لفظوں پر بحث نہ ہو، قرآن کے الفاظ سے لطف نہ لیا جائے، قرآن کے لفظوں کی ترتیب سے جب تک مزہ نہ لیا جائے تو وہ اپنی تسلی اور اطمینان نہیں ہوتا۔ تو میں کوشش کروں گا کہ سورہ کوثر کے لفظوں سے اور لفظوں کے معنی اور ان کی ترتیب اور ان کے
تقدیم اور تاخیر سے انشاءاللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کی بات کریں۔ رب کائنات نے سب سے پہلے آپ سن لیں سورہ کوثر نازل کب ہوئی؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر، میرے کریم آقا کے صاحبزادے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ، جب ان کا انتقال ہو گیا اور ان کا بچپن میں انتقال ہو گیا، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر جا رہے ہیں تدفین کے لیے، اور دشمن یہ تانے مار رہا ہے معاذ اللہ کہ محمد تو ابتر ہو گیا۔ یارن گرامی، آپ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں، فوتگی کا موقع ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ جتنا بھی سخت دشمن ہو، ایسے موقعوں پر وہ بھی آ کے ہمدردی کا اظہار کرتا ہے، وہ بھی آ کے کہتا ہے کہ دکھ ہوا، افسوس ہوا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہزاروں اختلافات کے باوجود، بیسیوں لڑائیوں اور جھگڑوں کے باوجود، جب کوئی میت کا معاملہ ہو، فوتگی کا معاملہ ہو، جنازے کا معاملہ ہو، تو اس پر دشمن بھی صف میں آ کے شامل ہو جاتا ہے، دشمن بھی صف میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، وہ بھی حوصلہ دیتا ہے، تسلی دیتا ہے اور دعا کرتا ہے۔ لیکن یہاں آپ اندازہ کیجئے کہ امام الانبیاء کا بیٹا، امام الانبیاء کا لخت جگر اللہ کو پیارا ہو گیا، میرے حبیب علیہ السلام اسے گود میں اٹھا کے، قبرستان کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اور یہ موقع ہمدردی کا تھا۔ لیکن دشمن کیسا ظالم ہے کہ ایسے موقع پہ بھی کہتا ہے کہ محمد ابتر ہو گئے۔ ابتر کا مطلب آپ کہہ لیں کہ بیسیوں مطلب ہیں ابتر کے، علماء مفسرین نے لکھے ہیں، لیکن ابتر کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کا آگے نام نہ چلنا ہو، جس کی نسل ختم ہو جانی ہو، اس کو عربی زبان میں ابتر کہتے ہیں، نسل ختم ہو جانی ہو۔ تو کفار کا یہ سمجھنا تھا کہ کسی بھی بندے کا کام یا مشن اس کی اولاد سے چلتا ہے، تو جب محمد علیہ السلام کا بیٹا فوت ہو گیا تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس دین کی یہ دعوت دے رہے ہیں، تو جب تک یہ خود حیات ہیں ان کا دین بھی باقی رہے گا، اور جب یہ دنیا سے خود پردہ کر گئے تو ان کا دین بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ کفار کا خیال تھا، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ محمد ابتر ہو گیا، محمد ابتر ہو گیا۔ اب ایک بیٹے کے جانے کا دکھ اور ایک دشمن کا تانا، اور وہ بھی ایسے موقع پر کہ جب دشمن بھی ہمدردیاں کرتا ہے، عموماً ہمدردیاں کرتا ہے، لیکن ایسے موقع پر یہ بے حس دشمن ایسے موقع پر بھی تانے دے رہا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب آپ غم زدہ نہ ہوں، آپ فکر مند نہ ہوں، آپ دل پر ملال لے کر نہ آئیں، آپ اپنے آپ کو رنجیدہ نہ کریں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے آپ کو بہت کچھ عطا فرما دیا ہے۔ حضور مناظر اسلام، تواڈے کول بھی ہوئے تے میرے ہی نے تاں ہی دیندے پے۔ اللہ اکبر۔ یاران گرامی، اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو بہت کچھ عطا فرمایا۔ یہ ایک بیٹا ہم نے واپس لیا ہے، اور کفار سمجھے ہیں کہ سب کچھ گیا۔ یہ بیٹا ہم نے واپس لیا ہے، اور یہ کفار سمجھے ہیں کہ سب کچھ چلا گیا، اب سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ نہ سونے، کچھ ختم نہیں ہوگا۔ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے تو آپ کو بہت کچھ عطا فرما دیا ہے۔ اب آئیں ان لفظوں پر تھوڑا سا غور کریں، اور میں کوشش کروں گا بڑی آسان گفتگو کروں تاکہ بات آپ تک پہنچ بھی جائے اور آپ اس کو یاد بھی کر لیں۔ عربی زبان میں انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک ہم۔ کیا مطلب ہے؟
جمع کے لیے آتا ہے، اور واحد کے لیے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے انی، بے شک میں، لیکن یہاں واحد کا صیغہ نہیں ہے، یہاں جمع کی بات ہے. انا، بے شک ہم. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالی اپنے لیے خدا جمع کا لفظ بول رہا ہے. بے شک ہم، یا اللہ تیری ذات تو واحد ہے، اور تیری ذات تو وحدہ لا شریک ہے، تیری ذات میں تو کوئی شریک نہیں، تیری تو صفات میں بھی کوئی شریک نہیں، تو یہ جمع کا لفظ کاہے کو؟ اس جمع کا استعمال کس لیے؟ تیری ذات تو واحد ہے، تیری ذات ایک ہے، تو اپنے ایک کے لیے جمع کا لفظ کیوں؟ اور کون ہے جن کو اپنے ساتھ جمع کیا ہے؟ تیری ذات تو ایک ہے، اب تیرے ساتھ اور کون ہے جن کو جمع کر کے فرمایا انا، بے شک ہم نے. مولا تیرے ساتھ اور کون جمع ہے؟ فرمایا کہ میں واحد ہوں، میں لا شریک ہوں، میری ذات ایک ہے، لیکن اب معاملہ دشمنوں کا ہے. دشمنوں نے میرے مصطفیٰ کو ستایا ہے، دشمنوں نے میرے محبوب کو غم زدہ کیا ہے، دشمنوں نے میرے محبوب کو ستایا ہے، پریشان کیا ہے، دکھ دیا ہے. اب میں اپنی وحدانیت کے ساتھ ساتھ اپنی صفات کو جمع کر کے میں جبار بھی ہوں، میں قہار بھی ہوں، میں غضب والا بھی ہوں، میں سزا دینے والا بھی ہوں، میں سخت پکڑ کرنے والا بھی ہوں. میں اپنی ساری صفات کو جمع کر کے محبوب کے دشمنوں کو جواب دے رہا ہوں کہ میں رب اپنی ساری صفات کے ساتھ محبوب کے دشمنوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرا محبوب اکیلا نہیں ہے، یا میرے محبوب کا بیٹا انتقال کر گیا تو کچھ ختم نہیں ہوا. انا اعطینا کل کوثر، محبوب ہم نے آپ کو بڑا کچھ عطا فرما دیا ہے، ہم نے آپ کو بہت کچھ عطا فرما دیا ہے. اللہ اکبر. انا کے بعد آگے لفظ ہے اعطینا. علماء تشریف فرما ہے اعطینا، یہاں پر میں تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہوں گا. عربی زبان میں کسی کو کچھ دینا ہو تو اس کے لیے دو طرح کے لفظ استعمال ہوتے ہیں. ایک استعمال ہوتا ہے الف اور تے کے ساتھ، عطینا، اس کا معنی بھی ہوتا ہے دینا. توجہ ہے؟ الف تے کے ساتھ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عطینا. عطینا کا مطلب ہے ہم نے دیا، لیکن یہاں پر الف اور تے کے ساتھ یہ لفظ نہیں آیا، عین اور توئیں کے ساتھ اعطینا، عطا کرنے سے. تو عربی زبان میں یہ دو لفظ ہیں. جب کسی کو کوئی شے دینا ہو تو عربی زبان میں اس کی وضاحت دو طرح سے کی جاتی ہے، یا عطینا یا اعطینا. اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ یار گرامی، آپ گرامر اور لغت دیکھیے گا کہ جب کسی کو کچھ عارضی طور پر دینا ہو، کسی کو کچھ عارضی طور پر دینا ہو تو کہا جاتا ہے عطینا، ہم نے دیا. عارضی طور پر، ٹمپریری، تھوڑے ٹائم کے لیے، محدود مدت کے لیے، چند لمحوں کے لیے، چند گھڑیوں کے لیے کسی کو کوئی شے دینا ہو تو کہا جاتا ہے عطینا، ہم نے دیا، الف اور تے کے ساتھ. اور جب کسی کو مستقل کوئی شے دینی ہو، یوں سمجھیں جب کسی کو پکا پکا کچھ دینا ہو، یا جب کسی کو کچھ دے کر واپس نہ لینا ہو، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اعطینا، عطا کرنے سے، دے دینے سے. اللہ نے یہاں پر عطینا نہیں کہا کہ محبوب تھوڑی دیر کے لیے دیا ہے اور بس اس کے بعد ہم واپس لے لیں گے. حضرت بات کر رہے تھے نا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی تختی لگی، اتر گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کی تختی لگی، اتر گئی.
عارضی طور پر تھی، محدود مدت کے لیے تھی، محدود علاقوں کے لیے تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نبوت کی تختی لگی، لیکن جو ہی ان کی نبوت کا دور گزرا ان کے احکامات بھی ختم ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تختی لگی عارضی، لیکن قیامت تک میرے مصطفیٰ کی تختی لگی ہے، لگی رہے گی۔ میرے مصطفیٰ کی تختی نہیں اترے گی، اللہ نے مصطفیٰ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ اس لیے رب کائنات نے فرمایا انا اعطینا، اے محبوب ہم نے آپ کو بہت کچھ عطا فرمایا، اور جو کچھ بھی عطا کیا وہ عارضی طور پر نہیں، تھوڑی دیر کے لیے نہیں، محدود مدت کے لیے نہیں، بلکہ اعطینا، محبوب میں رب ہوں، رب ہو کر آپ میرے مصطفیٰ ہیں، محبوب ہیں، مجھ سا رب کوئی نہیں، آپ سا محبوب کوئی نہیں۔ میں نے رب ہو کر آپ کو جو بھی دیا ہے ہمیشہ کے لیے دیا ہے، جو بھی دیا ہے مستقل دیا ہے۔ آپ کے رب نے آپ کو جو بھی عطا کیا ہے قیامت تک وہ آپ کا ہے، قیامت کے بعد تک بھی آپ کا ہوگا۔ اللہ مستقل ہے، وہ آپ سے واپس نہیں لیا جائے گا۔ اعطینا، وہ عطا کر دیا ہے، دیا نہیں ہے، عطا کر دیا ہے۔ اور کیا دیا ہے؟ یہاں پر فرمایا الکوثر۔ کوثر کے کئی معنی ہیں، علماء نے اس سے مراد حوض کوثر بھی لیا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو حوض کوثر عطا فرمایا۔ لیکن ہم اگر صرف لفظوں پر رہیں، قرآن کے لفظوں پر، اور لفظوں سے زیادہ ادھر ادھر نہ جائیں، تو کوثر کا لفظی معنی ہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جب ایک سے زیادہ چیزیں ہو جائیں ان کو جمع کہتے ہیں، جمع جب زیادہ ہو جائے اس کو اکثر کہتے ہیں، اکثر کی جب انتہا ہو جائے تو اسے کثیر کہتے ہیں، اور کثیر کی جب انتہا ہو جاتی ہے اسے کوثر کہتے ہیں۔ کثیر کی جب انتہا ہو جائے، اور دلچسپی دیکھیے کہ یہ کثیر اور کوثر رب فرما رہا ہے۔ یہ کوثر کون فرما رہا ہے؟ اللہ کا نام لینا ہے، بلند آواز سے آخری بندے تک بولے یہ کوثر کس نے فرمایا؟ کوثر کس نے فرمایا؟ اللہ نے۔ اور اس رب نے یہ کوثر فرمایا، کوثر کثیر اس رب نے فرمایا جس کا قلیل گنا نہیں جاتا، جس کا قلیل گننے میں نہیں آتا۔ رب جس کو قلیل کہے، میں اور آپ مل کر رب کا قلیل نہیں گن سکتے، اور جس کو رب کثیر فرما دے، کثیر نہیں بلکہ کوثر فرما دے۔ آپ مجھے بتائیں، سیٹھ صاحب غصہ نہ کیجئے گا، آپ مجھے بتائیں کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں سیٹھ ذوالفقار احمد کے پاس کتنی دولت ہے؟ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ لگا سکتے ہیں؟ اچھا جی، راجہ جنگ کے اندر جتنے بھی گھر ہیں، 10,000 15,000، میں صحیح نہیں ایگزیکٹ اس کا فگر نہیں جانتا، ان تمام گھروں میں کتنے پیسے، کتنا زیور اور کتنی مالیت کی چیزیں موجود ہیں؟ آپ میں سے کوئی بندہ بتا سکتا ہے؟ راجہ جنگ کے بعد پھر آپ تحصیل قصور میں آ جائیں، بتا سکتے ہیں؟ ضلع قصور میں چلے جائیں، صوبہ پنجاب میں چلے جائیں، پاکستان، پھر ہندوستان، افغانستان، پھر بر اعظم ایشیا، پھر دنیا کے 7 بر اعظم، بتا سکتے ہیں دنیا کے اندر کتنی مال و دولت ہے؟ نہیں، دنیا کی دولت ہم نہیں گن سکتے، دنیا کے اثاثے ہم نہیں گن سکتے، پوری دنیا کی۔ لیکن رب فرماتا ہے قل، اے حبیب فرمائیے، متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کا سامان تو تھوڑا سا ہے، جس دنیا کی دولت نہ میں گن سکتا ہوں نہ آپ گن سکتے ہیں، جس کائنات کی دولت کا ہمیں اندازہ نہیں، ہماری گنتی سے باہر، ہمارے عدد سے باہر، اس مال و دولت کو خدا کہتا ہے قلیل، متاع الدنیا قلیل،
یہ دنیا کی دولت قلیل ہے. جس رب کا قلیل مجھ اور آپ سے گنا نہیں جا سکتا، اس رب کے کثیر کا اندازہ کون لگائے گا؟ اور پھر کثیر تو کہا بھی نہیں، فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے. کثیر کی تو بات ہی نہیں. جس رب کا قلیل نہیں گننے میں آتا، اس رب کا کثیر کتنا ہوگا. اور پھر اس کثیر کی بات جب کثیر کی انتہا ہو جائے تو پھر کوثر ہے. یاران گرامی، میں سمجھتا ہوں کہ کائنات کے اندر کوئی بندہ بھی اس آیت کا صحیح معنوں میں ترجمہ کر ہی نہیں سکتا. بالآخر ہمیں کہنا پڑے گا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے کائنات کا سب کچھ آپ کو عطا فرما دیا ہے. ہم نے آپ کو سب کچھ عطا فرما دیا ہے. یاران گرامی، میرے محبوب کو کیا کچھ عطا فرمایا. اگر ہم صرف دنیا کی بات کریں، میرے اور آپ کے لیے بہت بڑی ہے، لیکن مصطفیٰ کی عظمت اور شان کے لیے دنیا بھی کچھ نہیں. اب آپ اندازہ کریں کہ اللہ نے میرے حبیب علیہ السلام کو کیا کچھ عطا فرمایا ہے. اگر آپ جاگ رہے ہیں تو سرکار کی حدیث پڑھو. نہیں، سارے نہیں جاگے. بلند آواز سے کہیے، سارے اینڈ تک بولیں. اچھا، ویسے بڑی مزیداری کی بات ہے، مولوی صاحب اگر تقریر کرتا کرتا جوش میں آ جائے اور پورا دھاڑ کے جب آخری جملہ بولتا ہے نا تو سارا مجمع اسی ردھم کے ساتھ کہتا ہے سبحان اللہ. بلند آواز سے سارے کہتے ہیں نا. مجھے آپ بتائیں کہ مولوی کی تقریر کا جملہ زیادہ افضل ہے یا رب کا قرآن زیادہ افضل ہے؟ بول رہے ہیں. مجھے آپ بتائیں کہ میری تقریر کا جملہ افضل ہے کہ مصطفیٰ کی زبان سے نکلا جملہ افضل ہے؟ ہائے ہائے، یہ ہم کس کے ساتھ تول رہے ہیں. میرے جیسے کروڑوں خطیبوں کی ساری زندگی کی تقریریں ایک طرف، میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ بھی ان سب تقریروں سے افضل اور اعلیٰ ہے. اب آئیں میں آپ کو سرکار کی حدیث سناتا ہوں، اور میں کوشش کروں گا کہ میں حدیث اسی طرح سناؤں جس طرح امام بخاری نے نقل کی. اور امام بخاری کے مطابق یا اس حدیث کی سند کے مطابق جو لفظ کبھی میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکلے تھے، وہ لفظ میں پڑھنے کی سعادت حاصل کر لیتا ہوں، آپ سننے کی سعادت حاصل کر لیں کہ اللہ نے میرے مصطفیٰ کو کیا کچھ عطا فرمایا. میں دنیا کی بات نہیں کروں گا، دنیا سے پرے کی بات کروں گا، اگلے جہان کی بات کروں گا. اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو کیا عطا فرمایا. حدیث سنیں، امام بخاری حدیث لے کر آئے. ان ربیعۃ بن کعب قال كنت ابيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطيته بوضوئه وحاجته فقال لي سل فقلت أسألك مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك قلت هو ذاك قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. اور سارے نے سبحان اللہ کہنا سی، بلند آواز سے کہنا. میرے آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ربیعہ بن کعب میرے آقا کے صحابی ہیں، حدیث روایت کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ میں قال كنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ میں اکثر رات کو کریم آقا کی بارگاہ میں خدمت کے لیے حاضر ہوا کرتا تھا. اور ایک رات ایسا ہوا فأطیته بوضوئه وحاجته، میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا سامان لے کر آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا. اب میرا اندازہ ہے کہ یہ تہجد کا وقت ہوگا کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کے لیے اٹھے تو حضرت ربیعہ بن کعب وضو کا پانی لے کر کریم آقا علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے. میرے آقا وضو فرما رہے تھے، حضرت ربیعہ بن کعب اوپر سے پانی ڈال رہے تھے. میرا اپنا اندازہ یہ ہے، جو پوزیشن سمجھ آتی ہے کہ حضرت ربیعہ بن کعب کھڑے ہو کر تھوڑا سا جھکے ہوں گے اور اوپر پانی ڈیل رہے ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھ کر وضو فرما رہے ہوں گے. سرکار علیہ السلام نے وضو کرتے کرتے ایسے اچانک حضرت ربیعہ کی طرف دیکھا
اور حضرت ربیہ پر پیار آ گیا. ہائے ہائے تواڈے تے مینوں پیار تاں آئے گا اچھی آواز نہ کہو سبحان اللہ. ناراض نہ ہونا, نکا موٹا جملہ ذرا تانوں ایویں چونڈی وڈی دی تھوڑا جگان واسطے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حضرت ربیہ کی طرف دیکھا اور حضرت ربیہ پر سرکار کو پیار آ گیا. سرکار نے فرمایا فقال علی, حضرت ربیہ کہتے فقال علی سل, میرے آقا نے مجھ سے فرمایا اے ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے. سل سوال کر, فعل امر ہے. سل مانگ, اے ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے. میرا دل کرتا ہے میں یہاں رک رک کے بات کروں. پنجابی کہندے چت چت کے گل کریے. کیوں؟ کیونکہ یہ میری تہاڈی گل نہیں, کریم آقا دا کلام ہے, میرے حبیب علیہ السلام دا کلام ہے. یارا صاحب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے. تے سرکار دیاں گلاں, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں لطف لے کے مزہ لے لے کے بات کریں کہ حضرت ربیہ نے جو روایت کی فقال علی سل, حضرت ربیہ کہتے ہیں کہ سرکار نے مجھ سے فرمایا اے ربیہ مانگ. کیا فرمایا؟ مانگ. اے ربیہ مانگ, سوال کر. کیا مانگ؟ آقا نے کچھ نہیں فرمایا. عربی گرامر کا ایک اصول ہے کہ المطلق یجری علی اطلاقہ, کہ جب کوئی لفظ آزاد ہو تو وہ اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے. نہیں سمجھ آنی, آسان کر کے بتاتا ہوں کہ جب میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے ربیہ مانگ, کیا مانگ؟ کوئی وضاحت نہیں, مطلقاً آزاد لفظ. سل سوال کر, کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ میں, شاہ صاحب, سہیل اختر صاحب, آپ سارے بیٹھے ہیں, ہم کسی سے یہ بات یا ہم کسی کو یہ آفر کر سکتے ہیں مانگ کیا مانگتا ہے؟ بولو. لگتا ساری سیٹ بیٹھے ہیں. آپ کسی سے کہہ سکتے ہیں مانگ کیا مانگتا ہے؟ نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ میں اگر کسی سے کہہ دوں, میں آپ کی بات نہیں کرتا, ناراض نہ ہو جائیں, میں اپنی بات کرتا ہوں, میں کسی سے کہہ دوں مانگ کیا مانگتا ہے. اب مانگنے والا کوئی ایسی چیز مانگ لے جو میرے اختیار میں نہیں, ایسی چیز مانگ لے جو میرے پاس ہی نہیں. آپ میں سے کوئی کہے کہ جی یہ پینسل چاہیے, میرے پاس ہوگی یقیناً کہیں جیب میں, میں دے سکتا ہوں. آپ کہیں گے کہ حضرت صاحب اینک چاہیے, میں کہوں گا لے لو, میرے پاس اور ہے, میں وہ لے لوں گا. آپ کہیں گے ٹوپی دے دیں, یہ دستار مجھے عطا کر دیں, کہہ نہ دینا, مثال دے رہے ہیں, تو میں دے سکتا ہوں, میری ملکیت. میں عدنان دی اکھاں دیکھ رہے ہیں, بہت تیز آدمی. یاران گرامی, میں کہوں مانگ کیا مانگتا ہے تو میں یہ بات نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ کیونکہ میرے پاس سب کچھ نہیں ہے. یہ بات وہی کر سکتا ہے جس کے پاس سب کچھ ہو. یہ بات وہی کر سکتا ہے جس کے پاس سب کچھ ہے. فقال علی سل, اے ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے. میرے آقا نے کوئی قید نہیں لگائی کہ دنیا کی چیز مانگنا, آخرت کی نہ مانگنا, وہ میرے پاس نہیں ہے. پیسے مانگنا, عزت نہ مانگنا, وہ میں نہیں دے سکتا. ہدایت مانگنا یا نہ مانگنا کوئی قید نہیں لگائی, بلکہ مطلقاً کہا اے ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے. محمد مصطفیٰ کا یہ فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے مصطفیٰ کو سب کچھ عطا فرما دیا ہے. اور ادھر قرآن نے کہا انا اعطیناک الکوثر, اے سونے ہم نے آپ کو بہت کچھ عطا فرمایا. اور ادھر مصطفیٰ اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں. فقال علی سل, اے ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے. اب حضرت ربیہ بھی صحابی رسول ہیں, مصطفیٰ کی تربیت یافتہ ہیں. میرے جیسا ہوتا, آپ کے جیسا ہوتا تو کہتے جی منڈا نوکری لوا دیو. ہمارے پاس یہی کچھ ہے نا, اجی مکان بننا لینے, اور اس طرح کی بات کی جاتی. یاران گرامی, قربان جائیں میرے کریم آقا کی تربیت پر. میرے مصطفیٰ نے فرمایا ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے. قربان جائیں حضرت ربیہ کی تربیت پر. میرے مصطفیٰ سے
دنیا کی دولت نہیں مانگی، میرے مصطفیٰ سے دنیا کا زر نہیں مانگا، حکومت نہیں مانگی، اولاد نہیں مانگی، مال و منال نہیں مانگا، جائیداد نہیں مانگی. میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حضرت ربیہ نے عرض کی انی اسألک مرافقتک فی الجنہ. یا رسول اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں، آپ سے مانگتا ہوں کیا؟ یا رسول اللہ میں آپ سے جنت میں آپ کی قربت مانگتا ہوں. انی اسألک، پہلا جملہ ہے محبوب میں آپ سے مانگتا ہوں. انی اسألک، اے حبیب میں آپ سے مانگتا ہوں. صحابی رسول کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. انی اسألک، اے حبیب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ سے مانگتا ہوں کیا؟ مرافقتک فی الجنہ، اے حبیب میں آپ سے جنت میں آپ کی سنگت مانگتا ہوں. ہائے 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 ربیہ، اتنی ذہانت کہاں سے آ گئی؟ اتنا بڑا سوال، اتنی بڑی بات کر دی کہ یا رسول اللہ مجھے صرف جنت نہیں چاہیے. ہائے ہائے یا رسول اللہ صرف جنت نہیں، مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ جنت میں آپ کی قربت چاہیے. مطلب کیا؟ یا رسول اللہ مجھے وہ جنت چاہیے کہ جس طرح مدینہ میں رہ کر مصطفیٰ کی خدمت کر رہا ہوں، مجھے جنت میں بھی میرے آقا چاہیے، مجھے جنت بھی مصطفیٰ والی چاہیے، مجھے جنت بھی آقا والی چاہیے. یا رسول اللہ جس طرح اس دنیا میں ربیہ آپ کی خدمت کر رہا ہے، یہ ربیہ جنت میں بھی آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہے. یاران گرامی آپ بتائیے، بس بات ختم کر رہا ہوں، کہ جنت کہاں ہے؟ آئے بولو، جنت کہاں ہے؟ ساتوں آسمانوں سے اوپر. جنت کہاں ہے؟ بولو، اللہ کرے یاد رہ جائے، جانا بھی ہے پھر. ہاں جی، جنت کہاں ہے؟ ساتوں آسمانوں سے اوپر. آپ مجھے بتائیں کہ کیا جنت اس جہان کا حصہ ہے؟ بولو، جنت پاکستان کا حصہ ہے؟ کس بر اعظم میں آتی ہے جنت؟ بتا سکتے ہیں؟ جنت اس جہان کا حصہ ہے؟ نہیں، جنت کسی اور جہان کا حصہ ہے. جنت کسی اور جہان کا حصہ ہے. یاران گرامی کوئی بندہ کسی کو وہی دے سکتا ہے جو اس کے پاس ہو، جس کا وہ مالک ہو، جو اس کے قبضے میں ہو، یا جس پر اس کی دسترس ہو، جو اس کے اختیار میں ہو. حضرت ربیہ نے